ہے کہ پورے انسانوں میں سب سے افضل، یہاں تک کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کا ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی تعریف لکھے یہاں تک کہ تھک گئے. آخری میں انہوں نے کہا بعدز خدا تو ہی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شخصیت سب سے افضل ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو لہذا اگر صرف 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہم خوشی منا لیتے ہیں تو اتنی بڑی شخصیت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہر دن خوشی منانا چاہیے، ہر پل خوشی منانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو خاص طور سے عید منانے کا یا خوشی منانے کا تصور نہیں ملتا، کیونکہ وہ لوگ ہر دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر خوشی مناتے تھے. اگر ہم بھی اگر صحیح معنوں میں افضل طریقے سے خوشی مناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پل پل کو اپنی نس نس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو معطر کر لے. یہی اصل عید ہے اور یہی اصل خوشی ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی میں وقار بات کر رہا ہوں جبلیل سے. جی وقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کی نماز پڑھتے تھے وہ طریقہ کیا ہے؟ اور یہ جو لوگ چار امام جو بولتے ہیں، جی 4 امام برحق ہے بولتے، باقی امام بخاری بھی تو امام تھے. جی تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی نماز پڑھتے تھے؟ نماز جو پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو ہے نا نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. بہتر بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اور دوسری بات جو ہے نا ہمارے والدہ بولتے کہ جو ہے نا فاتحہ وغیرہ غیر اللہ کے نام کا پکوان حرام ہے، وہ کھاؤ بولتے. میں جو ہے نا الحمدللہ یہ چیز میں نہیں کھاتا. اور تو ہمارے والدہ بولتے کہ رشتہ ناتا ختم وغیرہ. تو صحیح سنت کے حساب میں فاتحہ وغیرہ غیر اللہ کے نام کا پکوان حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ صحیح اس کا جواب دیجیے. بہت شکریہ بھائی، آپ نے سوال کیا ہم سے. ناظرین اور ایک ایس ایم ایس کو اس پروگرام میں شامل کیا دیتے ہیں. لکھتے ہیں عرفان صاحب گجرات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کون سی نصیحت ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں کو زیادہ کامیاب بنا سکتی ہے؟ ناظرین اس ایس ایم ایس کا اور بھائی کے سوال کا دونوں کا جواب یقیناً ہم دیں گے، لیکن آپ اس سے پہلے ہمارے ٹول فری نمبر وغیرہ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ ہم سے کال کر سکیں. آپ کا ایک کال سارے عالم میں گونج رہا ہے اور مدینہ منورہ تک بھی آپ کی آواز کی رسائی بذریعہ ای ٹی وی ہو سکتی ہے. تو ناظرین آپ نوٹ فرما لیں، ٹیلی فون نمبر ہے 180034544026 اور ایس ٹی ڈی نمبر 08415305010. اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں دوران وقفہ. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور UAE کے ویورز 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین کہیں مت جائے گا، ہم لوٹ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. ابھی بریک سے پہلے ہم نے جو سوال لیا تھا، بھائی وقار نے کال کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور اربع ائمہ اکرام کے متعلق جو بات ہے وہ بتائیں، اور غیر اللہ کے نام پر جو کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں اس سے کیا جو ہے قباحت ہے، اس میں یہ بتائیں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر توحید اور اتباع سنت کا جو مادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پورے دنیا میں اس کو عام فرمائے. اور آپ نے سوال کیا کہ 4 ائمہ برحق ہیں، جیسا کہ عام طور پہ مشہور ہے. یقیناً 4 ائمہ برحق ہیں اور چاروں نے حق بات کہی، اور چاروں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو تم ہماری بات کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث کو لے لو. ہماری بات کو چھوڑ دو اور تم قرآن اور حدیث کو لے لو. قرآن اور صحیح حدیث کو لے لینے کو چاروں ائمہ نے ابھارا ہے. تو یقیناً یہ حق بات ہوئی. اس لحاظ سے چاروں اماموں کی عزت اور بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گرایا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا کیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا. اور الحمدللہ ہم مسلمان صرف 4 ہی ہمارے پاس امام نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار ائمہ کرام، علماء کرام، محدثین، فقہاء اعظام آئے ہیں. لہذا کسی کی بات بھی قرآن اور صحیح احادیث سے موافق ہو جائے ہم کو لے لینا چاہیے.
اور جس کسی کی بات بھی قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکرا جائے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غالب. اور جہاں تک غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی ذبح کیا جانے کا مسئلہ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، صرف بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کاٹنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کاٹا جائے تبھی کھانا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے آپ کو گوشت ملے تو آپ اس گوشت کو ہرگز ہاتھ مت لگائیے. سوکھی روٹی کھا لیجئے لیکن کوئی بھی شرک اور بدعت میں اپنے آپ کو انوالو مت کیجئے. اور بھائی نے بڑا پیارا SMS کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نصیحت بتائیے جو آج کے دور میں ہم سب کو کام آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اس سوال کو ہم بتائیں گے، لیکن ایک کالر لائن پر بے صبری سے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محبوب بول رہا ہوں بامبے سے. جی محبوب صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اچھا، ایمان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قدر پہ یقین کیا جائے. جی جی. تو ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی اور سے آتی ہے، تو اس میں انسان کا کتنا دخل ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں جو ہیں جن پہ انسان کو فری ول دی گئی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھی ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ بچے کی پیدائش ہے، انسان اس میں ابارشن کروا دیتے ہیں تو بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے جو ہے قتل کیا جاتا ہے. پھر سوسائڈس ہوتے ہیں، میرجز ہیں، کریئر ہے. یہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں انسان کو فری ول دی گئی ہے؟ یہ کافی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو شاید ہی اس پروگرام میں ہم بتا سکیں، لیکن پھر بھی مختصر طور پر مدنی صاحب سے جانتے ہیں کہ اس سوال سے متعلق جو اطمینان بخش بات ہو سکتی ہے بتا دیں مختصر طور پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو SMS کیا، ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو اس دور میں بہت ہمیں کام آ سکتی ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں بھی وہ نوٹ کی گئی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرا ہے صحیح احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اور ابھی بھائی نے سوال کیا تقدیر کے بارے میں، اس بارے میں میرا ایک عنوان ہے باقاعدہ، تقدیر پر آنے والے 40 اعتراضات کے جوابات. تقریباً دنیا والے پورے مل کر 40 سے بڑھ کر اعتراضات نہیں لا سکتے، اور اگر لائیں گے بھی تو آپ حل کر دے سکتے ہیں. 40. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انجم رہی ہوں. جی انجم صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں کرناٹک سے بول رہی ہوں. جی میرا سوال ہے کہ یہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک جماعت مسلمین نامک ایک جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک امیر بنایا ہے اور ان کے ایک ہمارے ریلیشنز میں ہے، انہوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے بیعت کرنا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے، اگر ہم بیعت نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں بن سکتے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے مسلم اور بخاری کی حدیث بھی کوٹ کی ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کلیئر کر دیں کہ ہمیں بیعت کریں تو ہی ہم مسلمان ہیں، یا پھر ہم بیعت نہیں کرنے پر بھی ہم مسلمان سنت اور قرآن پر چلتے ہوئے ہم مسلمان اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اور ایک سوال ہے جی کہ جو عید میلاد النبی پہ آج جو عید ہے تو اسے جیسے نعتیں پڑھ کے سوشلی آرگنائز کر کے ایسا منانا صحیح ہے یا نہیں؟ اسے حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ سمجھائیے پلیز. اچھا جی بہت